اکثر کہا جاتا ہے اسلام ہوتا ہے زندہ کربلا کے بعد۔ 10 محرم سن 680 میں امام حسین کی عراق کے کربلا میں شہادت تو ہو گئی، ساتھ ہی ان کے ساتھ 72 اور لوگوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان میں امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے جن کی عمر محض 6 ماہ تھی، انہیں بھی یزید کے لشکر نے شہید کر ڈالا۔ جب سارے لوگ شہید ہو گئے تو پھر یہ واقعہ، یہ گھٹنا، یہ واردات دنیا تک کیسے پہنچی اور ہر عام و خاص کو کیسے پتہ چلی؟ اس سچائی کو لوگوں تک جس نے پہنچایا، ان کا کردار بھی اسلامک ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک خاتون، ایک مہیلا تھی۔ کہا جاتا ہے کربلا کربلا میں ہی رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی۔ نمسکار، السلام علیکم۔ لائیو ہندوستان پر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو شو دین دنیا۔ میں ہوں عمران خان، لے کر حاضر ہم دین دنیا ویکنڈ اسپیشل۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کربلا ہی رہ جاتا اگر حضرت زینب نہ ہوتی۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ چل رہے قریب سبھی مرد شہید ہو چکے تھے۔ جو بچے تھے زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں تھی امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، ساتھ میں امام حسین کی 4 سال کی بیٹی حضرت سکینہ۔ ان کے علاوہ امام سجاد، جنہیں زین العابدین کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین سمیت 72 لوگوں کی شہادت کے بعد کل 80 لوگ بچے تھے، جن میں 23 بچے تھے، باقی مہلائیں تھیں۔ امام زین العابدین کو اس لیے نہیں شہید کیا گیا کیونکہ وہ کربلا کی جنگ کے وقت بیمار تھے اور جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ جی ہاں، امام حسین کے پریوار کے خیمے لوٹ لیے گئے۔ اس رات سارے کے سارے لوگ کھلے آسمان کے نیچے تھے۔ اسلامک ہسٹری میں اسے شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے امام حسین کی بہن حضرت زینب لیڈ رول پلے کرتی ہیں۔ ظلم اور مصیبت ان پر بھی کم نہیں ہوئے۔ کربلا تو ہو گیا، لیکن کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ان سبھی بچے ہوئے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ امام حسین کے خاندان کو جمع کر کے اپنے دربار میں بلایا۔ جب حضرت زینب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ اس حالت میں بنا ڈرے امام حسین کی بہن نے وہ خطبہ، وہ بھاشن دیا کہ دربار کا ماحول بدل گیا۔ جن لوگوں کو یزید کی حکومت اور اس کے گورنر باغی کی طرح پیش کر رہے تھے، وہ تو پیغمبر اسلام کا پریوار تھا، ان کے نواسے اور نواسیاں تھے، جن کے قتل کو بغاوت کا جامہ پہنا کر جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ داؤں الٹا پڑ گیا۔ ادھر جنتا کا من بدل رہا تھا، ادھر امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کے سر نیزے پر لٹکا کر کوفہ کے بازار میں گھمائے جا رہے تھے، وہ بھی ان کے پریوار کے سامنے۔ اسلامک جانکار کہتے ہیں کہ باوجود اس کے حضرت زینب بنا وچلت ہوئے کربلا کی سچائی جنتا کو بتاتی جاتی۔ یزید اور کوفہ کے گورنر کی فوج انہیں رسوا کرنے کی نیت سے بازار میں کھڑا کرتی، لیکن اپنے بھائی کی شہادت کی کہانی ان کے منہ سے سن کر لوگ رونے لگتے۔ ایسے میں وہ کہتی، اب رونے سے کیا فائدہ اے کوفہ والوں، جب امام کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے ساتھ نہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد تو کوفہ میں انقلاب آ گیا۔ 10,000 لوگوں کا لشکر تیار ہوا، جسے تباوین یا توبہ کرنے والوں کا لشکر کہا جاتا ہے۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت زینب اور ان کے ساتھی قیدیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھ کر 900 کلومیٹر دور یعنی کوفہ سے
شام یا سیریا لے کر جایا گیا. آپ سوچئے اونٹ سے 900 کلومیٹر کا سفر, وہ بھی اونٹ کی پیٹھ پر باندھ کر. جی ہاں, 900 کلومیٹر کا سفر. سیریا کے دمشق میں یزید کا دربار تھا. سیریا کے لوگوں میں یہی پرسیپشن تھا کہ حکومت نے باغیوں کو گھیر کر مارا ہے. کچھ کتابیں بیان کرتی ہیں کہ حضرت زینب کو 3 دنوں تک یزید کے دربار کے دروازے پر کھڑا کر کے رکھا گیا تاکہ تماشا بنایا جا سکے. تو بھرے دربار میں پیغمبر کی نواسی, امام حسین کی بہن اور حضرت علی کی بیٹی نے یزید کو ایسا دھکارا اور کربلا کی حقیقت سے دنیا کو, وہاں موجود لوگوں کو باخبر کیا, روبرو کرایا کہ لوگ بھوچک کے رہ گئے. اس خطبے کا سار پچھلے 1400 سالوں سے پیڑھی در پیڑھی آگے بڑھ رہا ہے. کہا جاتا ہے یزید کے بھرے دربار میں حضرت زینب نے کہا, یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے آج ہمیں قید کر کے ذلیل کر دیا؟ تو آج اپنے ظلم اور گناہ پر خوش ہو رہا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی دولت اور حکومت تیرے پاس ہے اور ہم نے سب کچھ کھو دیا؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ اللہ کی ایک مہلت ہے, ایک امتحان ہے ہمارے لیے. تو نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا, تو نے ان کے گھر والوں کو قید کیا, اور اب تو ممبر پر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر خوش ہو رہا ہے. تو سوچتا ہے کہ تو نے ہمیں ہرا دیا. نہیں یزید, جیت تمہاری نہیں ہماری ہے. حضرت زینب کہتی ہیں, ہم نے اپنے خون سے اسلام کو بچایا ہے. تو سمجھتا ہے ہمارا ذکر مٹ جائے گا؟ نہیں, ہمارا یہ خون آنے والی نسلوں کو آواز دے گا. ہر انصاف پسند انسان تیرے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. اے یزید, یہ نہ سمجھ کہ ہم نے ہار مان لی ہے. تیرے دن گنے جا چکے ہیں. جلد ہی تو بھی خدا کی عدالت میں کھڑا ہوگا, جہاں کوئی وزیر, کوئی فوج, کوئی تاج نہیں ہوگا, صرف تو اور تیرا گناہ. اور اللہ کی قسم, ہم نے جو قربانی دی ہے وہ رائے گاں نہیں جائے گی. حضرت زینب نے کہا, یہ خون زمین پر نہیں بہے گا, یہ حق اور انصاف کا بیج بنے گا. ہم رسول اللہ کا گھرانہ ہیں, ہمیں ذلیل کرنا تیرے بس میں نہیں. تیری طرح کی فانی سلطنتوں سے ہمارا کیا واسطہ. آخر میں حضرت زینب کہتی ہیں کہ اے یزید, تیرا مکر, تیرا فریب, تیرا جشن سب کچھ مٹ جائے گا, لیکن ہمارا سچ باقی رہے گا. تیری سلطنت نہیں بچے گی, لیکن کربلا یاد رکھی جائے گی. حضرت زینب کا یہ خطبہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ سن کر یزید کے دربار میں موجود لوگ رونے لگے. اس سمے سیریا میں انقلاب آ گیا. یزید نے حضرت زینب اور باقی لوگوں کو قید کرا کر جیل میں ڈال دیا. اس بیچ امام حسین کی معصوم بیٹی حضرت سکینہ قید خانے کی اذیت نہیں جھیل پائیں اور شہید ہو گئیں. وہ محض 4 سال کی تھیں. اتنی چھوٹی بچی آخر اتنا ظلم کیسے برداشت کرتی؟ بعد میں یزید کے صلاحکاروں نے یزید کو سمجھایا کہ ان لوگوں کو جیل سے نکال کر مدینہ بھیج دو ورنہ بغاوت ہو جائے گی. 1 سال قید میں رکھنے کے بعد امام حسین کی بہن حضرت زینب اور باقی لوگوں کو مدینہ روانہ کیا گیا. ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ زینب نہ ہوتی تو کربلا کی واردات اور یزید کے ظلم کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا. دیکھا جائے تو کربلا کے بعد کربلا کا انقلاب ایک مضبوط اور نڈر مہیلا کے ارد گرد ہوتا ہے. کہا بھی جاتا ہے کہ کربلا کو بنایا حسین نے, لیکن بچایا حضرت زینب نے. دین دنیا ویکینڈ اسپیشل آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس پر بتائیے.
اس کے حوالے سے آپ کے جو بھی رائے، مشورے اور تاثرات ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ باکس پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ عمران خان کے ساتھ آخر تک کنیکٹ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ ویڈیو واقعی اگر دل کو چھوا ہے، پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے، ہمارا اتساہ بڑھے گا، حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کے لیے اور بہتر کام کر پائیں گے۔ گزارش رہے گی کہ ہمارے چینل لائیو ہندوستان کو اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ عمران خان کے ساتھ آخر تک جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔